7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں، کون ہیں وہ؟ ہم جس سیارے پلینٹ پر رہتے ہیں یعنی ارتھ، اس کا اور سورج کے بیچ کا فاصلہ 149.46 ملین کلومیٹرز ہے، یعنی تقریباً 150 ملین کلومیٹرز۔ اگر ہم یہاں سے سورج کی طرف جائیں تو ہمیں 59,615 دن وہاں پہنچنے میں لگیں گے۔ اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی بغیر سوئے بغیر رکے سورج کی طرف سفر کرنا شروع کرے تو وہ 100 سالوں میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ 163 سال وہاں پہنچنے میں لگیں گے۔ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں گرمیاں آتی ہیں تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ہم سے باہر نکلنا اور سورج کے سامنے کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ اب اس کے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ یاد رکھیں۔ اب مزید بات کرتے ہیں۔ مقدد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گی۔ راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مقدد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد زمین کی ایک متعینہ مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور بھرے ہوئے ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن وہ سورج جو ہم سے اتنی دور ہوگا، اب وہ 1 میل یعنی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ اکبر! اور سوچیں اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا۔ جس شخص نے جیسے اعمال کیے ہوں گے وہ اسی حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے ٹخنے تک، کچھ کی کمر، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے منہ تک پسینہ ہوگا، اور اس میں وہ غوطہ کھا رہے ہوں گے، یعنی اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے منہ تک کا ذکر کیا۔ یہ قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے؟ وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھ بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، معاملہ اس سے کہیں اہم ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال بھی نہ آئے گا۔ اس دن جب لوگ قبروں سے نکال کر بھاگ رہے ہوں گے جیسے ہرن شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے، جس دن حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اس دن اللہ کی پکڑ اور اس کی عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس دن پھر جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اس دن اللہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور ان کو اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 کیٹیگری کے لوگ یہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 1423، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو سے بہنے لگ جائیں۔
سب سے پہلا انسان ہے جی عادل حکمران۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ملک پر حکومت کرنے والا، اس کا مطلب ہر وہ شخص جس کے پاس کسی بھی قسم کا اقتدار ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ آفس کا کوئی ہیڈ ہے، چاہے ماں باپ ہے یا شوہر ہے، سب اس میں آتے ہیں۔ گھر کے سربراہ یعنی شوہر گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر حکمران اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا اللہ کو کہ اس نے انصاف کیا تھا یا نہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے دوستوں اور پیاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کی بے وجہ تعریف کرتے ہیں، اور جب ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے ہمارے اختلافات ہیں تو ہم ان میں کوئی اچھائی نہیں پاتے اور ہم صرف ان کی برائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اس عدل سے بہت دور ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس کے لیے بڑا اجر دیتا ہے۔ حکمران کے لیے عدل کا تصور سب سے اہم ہے، اسی وجہ سے حاکم کا ذکر ان ساتوں میں سے ایک کے طور پر کیا جاتا ہے جنہیں اللہ کے سائے سے نوازا جائے گا۔ نمبر 2، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے اور جوان دونوں کی عبادت بہت پسند ہے، مگر سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔ ایک گناہ گار توبہ کرے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نوجوان توبہ کرے، نوجوان پلٹ آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو اپنی ذہانت کو اللہ کی راہ میں لگائے، وہ نشہ کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے جائے، اپنے وقت کو دین کے کام میں لگائے، جو اپنی ساری عمر جدوجہد میں گزار دے کہ میرا رب ناراض نہ ہو۔ بس گناہ سب کرتے ہیں، لیکن جو گناہ کر کے اللہ کے پاس جائے، توبہ کے دروازے کھٹکھٹائے اور وعدہ کر لے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ، وہ بندہ پھر اس دن سورج کی گرمی اور جہنم کی تپش سے بچ جائے گا۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی کر دی۔ یعنی جو نوجوان دین پر آتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، جس کا دل مسجد میں لگا رہا۔ یہاں صرف بظاہر جسم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کا دل بھی مسجد میں لگا رہا، لٹکا رہا، یعنی وہ نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر باہر نکل تو آیا، لیکن اس کی روح اور اس کا دل وہیں مسجد میں رہ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب اگلی نماز کب آئے گی کہ میں دوبارہ مسجد جاؤں گا۔ وہ چاہتا گھر میں پڑھ لیتا، چاہتا تو نماز نہ پڑھتا، پارٹیوں میں چلا جاتا، بری صحبت میں بیٹھ جاتا، لیکن نہیں۔ اور آج کل افسوس کے ساتھ ہماری مسجدیں جمعہ اور عید کے دن ہی بھرا کرتی ہیں۔ سوچیں اللہ کے نبی اگر اس دور میں آ کر ہماری حالت دیکھ لیں تو کیسا لگے گا انہیں کہ وہ اپنی امت جس کے لیے وہ روئے تھے۔ نمبر 4، جس کو کسی عورت نے اپنی طرف بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا۔ ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیں، وہ اس شخص کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار پڑھیں۔ وہ انسان جس کے پاس موقع ہے کہ اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے تو وہ جا سکتا ہے اپنے نفس کی خواہش کو مانتے ہوئے، لیکن وہ منع کر دے تو اسے بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 5، 2 لوگ جنہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت کی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے سے تعاون کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی۔ مطلب اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی ان پر جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور انہیں پھر قیامت والے دن عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ یہ محبت صرف میاں بیوی کی ہی نہیں بلکہ کسی بھائی بہن، ماں باپ، بیٹا بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ ایک انسان سے بس اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں اور وہ اس کے پاس صرف کام ہے ہی نہیں بلکہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے اور میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور آپ کو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 6، جو ایسا صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ہاں، کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں بس میں صدقہ دکھا کر دینا پڑے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو چھپا کر دیا جائے گا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کی ترغیب ہوگی، اور اگر تم اسے مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو دو
جو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، نیک اعمال بھی صدقہ ہے، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، مسلمان کے باغ یا کھیت میں سے جانور جو کھائیں وہ بھی صدقہ ہے، تندرستی اور مال کی خواہش میں صدقہ دینا سب سے افضل ہے۔ نمبر 7، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے۔ اللہ کو وہ آنسو سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے یا اللہ کے ڈر سے کسی کی آنکھ سے نکلے۔ لیکن ہم کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر آنسو بہاتے ہیں؟ ہم کتنا ہنستے ہیں اور کتنا کم روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں، اللہ کے خوف سے گرا ہوا آنسو اور اللہ کی راہ میں گرا ہوا خون کا ایک قطرہ۔ سوچیں، آپ نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے روئے، یا اللہ کے خوف میں روئے، اور قیامت کے دن آپ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔